کی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے گیلانی صاحب آپ نے وہ جو اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ ذرا کر دیں. بہت شکریہ ممتاز صاحب. ناظرین یہ اس دن بھی ہم نے کہا تھا, ہم سے ایک دن غلط ہو گیا بولنے میں. تو ہمارا یہ پروگرام مکالمہ ٹی وی کا جو پروگرام ڈسکشن ہے, اس کو آپ ہر ہفتے میں پیر, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے کے دوران پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ بھی سن سکتے ہیں. تو دوبارہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہمارا نشر ہوتا ہے اب یوٹیوب پہ, اس کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ پیر, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے کے دوران سن سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر, وہ میرا اور آپ کا پروفیشن ہے. اور آج فریڈم آف پریس فریڈم ڈے 3 مئی کو منایا گیا تھا نا. تو بنیادی طور پہ مجھے یہ بتائیں, آج جو پریس فریڈم کی صورتحال پاکستان کے اندر ہے, اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. یہ تو آپ پہلے بتائیں نا, کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں, ہم ذرا جونیئر ہیں. آپ پلیز. تو 3 مئی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پریس فریڈم ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو پاکستان میں اس دن یوم مئی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم تو ڈیز کی اسپرٹ جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو چکی ہے سیڈلی. ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس طرح کے ڈیز کی. دیکھیں آج کس طرح کی پریس کی آزادی ہے, آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, سب دنیا جانتی ہے اب تو کہ پریس کس طریقے سے سینسرشپ ہے, کس طریقے سے سیلف سینسرشپ ہے. یہ اس پہ میں زیادہ زور دوں گا, جو سیلف سینسرشپ ہے یہ کتنی ڈیمیجنگ ہے پریس فریڈم کے لیے. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں, ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں, سیلف سینسرشپ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ سیلف سینسرشپ سے مراد یہی ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خطرات زیادہ ہیں, آپ کو یہ بات لکھنے کرنے سے نقصان ہوگا, تو آپ خود ہی اس کو ایڈٹ کرنا شروع کر دیں, خود ہی اس کو گول کرنا. اور وہ جائز انفارمیشن ہو جو آپ شاید دینا چاہیں پبلک تک, اس کا رائٹ ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو نہ بیان کر سکیں اس طریقے سے جس طریقے سے آپ ایک بات مجھے بتائیں, جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر پلیز. بہت ساری چیزیں ہم جب لکھتے بولتے ہیں, اب ایز اے جرنلسٹ میں اپنی بات بھی کر, جو ہم سمجھتے ہیں کہ لکھی جاتی رہی ہیں پہلے پاکستان میں, آج آپ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. میں ان کی مثال بھی ابھی اس طرح سے نہیں دوں گا, کیونکہ وہ خود ہی ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں چلنی. اس کی مثال میں اس سے جوڑ دیتا ہوں, چونکہ آج آپ نے پریس فریڈم ڈے کی بات کی, تو وہ جو ہمارا ایکس ٹویٹر فارمر, جی بالکل 3 مہینہ ہونے کو ہے, تو یہ جو ہے یہ سینسرشپ. اس کے بعد وہ سیلف سینسرشپ کی مثال اس طرح سے کہ آپ عادی بن جائیں, تو یار پتہ ہے تو کھلنا ہی نہیں, تو ان پتہ ہے حکومت انجدی ہی آنی ہے, یہ سب کچھ چھدروں ہو جانا ہے. تو آپ اس جو کچھ وہ سینسرشپ ہو رہی ہے اس کا آپ کو اتنا عادی بنا دیا جائے کہ آپ خود ہی وہ کام کرنا شروع کریں. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں چند بنیادی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ڈسکشن کو اوپن کرنا چاہیے. جناب ایک تو آپ نے جو مثال دی سینسرشپ کی اور سیلف سینسرشپ کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے سر, جو کہ گلوبلی جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی لوگ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ ہے فیک نیوز. کہ یہ جو جعلی خبریں ہیں, ان سے کیسے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں, پھر اس کے بعد آپ اس ڈیبیٹ کو ہم آگے لے کر جائیں گے. نہ صرف فیک نیوز بلکہ وہی سینس آف رسپانسبلٹی بھی اسی میں آ جاتی ہے. وہ بات بھی آپ اس کی ڈسکس کیجیے گا نا. دیکھیں جو سینسرشپ ہے اور خاص کر سیلف سینسرشپ ہے, یہ ایک صحافی کے لیے زہر قاتل ہے. یعنی اگر میں خود ہی ایک اخبار کا بیسیکلی ہوتا کیا ہے, میں ایک رپورٹر ہوں, میں جاتا ہوں, میں انفارمیشن کو گیدر کرتا ہوں, اس کو گیدر کرنے کے بعد اس کے بارے میں سٹوری ٹیلنگ اپنے انداز میں کرتا ہوں, اور اس کے بعد میرا ایک ایڈیٹر ہے, اس کے ساتھ سب ایڈیٹرز ہیں, ایک گیٹ اور گیٹ کیپر کا کام ہے ان کا, وہ دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, اس کے فیکٹس چیک کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ورژنز دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری چھپنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, پھر پالیسی ایڈیٹوریل بورڈ جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس سے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم سارے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ گزرتے ہیں. اگر مجھے یہ ہو جائے کہ میں خود ہی اس واچ ڈاگ کا یا گیٹ کیپر کا یا ایڈیٹر کا یا سب کچھ میں ہی ہوں, اور پہلے سے ہی ڈرنا شروع کر دوں. یوٹیوب اور سوشل میڈیا والا حساب ہے نا, ڈروں بھی, ایک تو ڈروں بھی, ایک میں جو مرضی چلا دوں. یہ وہ پھر فیک نیوز میں آگے آتا ہوں نا. اچھا وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کی روح کو ختم کر دیتا ہے.
آپ کے اندر وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ اس کو مارنے کا طریقہ دیکھیں یہ تو صرف سیلف سینسرشپ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ٹویٹر پہ مجھے بہت گالیاں پڑ رہی تھیں تو مجھے میری بیگم اور بچوں نے کہا کہ یہ کیسا پروفیشن ہے کہ آپ اس میں گالم گلوچ کو برداشت کر رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں, آپ ٹویٹر سے نکل جائیں اور مجھے انفالو کریں آپ مہربانی کر کے, اس لیے کہ یہ آپ مجھے سینسرشپ اور سیلف سینسرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کے اکاؤنٹ ختم کروائے اور میں نے کہا جی میں نے آپ کو میرے ساتھ آپ انفرینڈ کریں اپنے آپ کو خود. سوری. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی سینسر یا سیلف سینسرشپ کی طرف میں جا رہا تھا. اور دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جو دلے میں بول دوں, یہ ایک علیحدہ فیک نیوز بول دوں, کوئی وداؤٹ کنفرمیشن بول دوں, وداؤٹ بینسنگ بول دوں, یہ بھی ایک طرح کا کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے بہت. لیکن میں اس کی ایک مثال دے کے اس ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ اس کی وجہ کیا ہے, ایک وجہ خاص بچوں کی شخصیت. آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں جائیں آپ اور اس طرح کے جو سینٹرز ہیں کہ بچوں کی شخصیت کہیں کہ کیوں نہیں بن پاتی, کہتے ہیں کہ یار اس کو آپ کویسچننگ نہیں الاؤ کرتے, یار یہ اپنی خواہشات کو اندر مار رہا ہے, اس کو آپ دباتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے یہ میڈیا فریڈم کی سیلف سینسرشپ والا حال کہ اسی طرح ہماری شخصیت میڈیا کی دبائیں گے آپ تو ایسی ہی نکلے گی کمزور بیمار. یہ جو آپ نے بات کیا فیک نیوز کی, اس کی سب سے ایک اہم وجہ, بڑی وجہ پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. اور یہ پولرائزیشن بدقسمتی سے ایکسٹریم پولرائزیشن ہے. اگر کوئی نواز شریف کو نہیں پسند کرتا تو وہ ایک انتہا پہ جا چکا ہوا ہے, اگر کوئی عمران خان کو نہیں پسند کرتا وہ ایک انتہا پہ جا چکا ہوا ہے, دونوں ایکسٹریم پہ. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو نہیں پسند کرتے تو آپ کوئی بیلنس ہی نہیں کریٹ کرنا چاہتے, گالم گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں. جو جس طرف لگا ہوا ہے وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری ٹائپس بن گئی ہیں. ویسے معاف کیجیے گا یہ میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں, آپ اس پہ اپنا اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اپنے انداز سے اور اپنی ماشاء اللہ ان پٹ سے. اب کئی قسم کے ہمارے ہاں جو جرنلزم ہو گیا نا صحافی, ایک وہ صحافی ہیں جو شروع سے ہم کہتے ہیں جی وہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ان کو کہا جاتا ہے جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایکچولی رول کے خلاف ہیں, وہ جو سیاسی رول جس کی ہم بار بار کرتے ہیں, لیکن اس کو ایک امیج جس طرح بنا دیا گیا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی. اس طرح آج کل کیا ہے, کچھ کیا ہے پرو پی ایم ایل این, کچھ کیا ہے جی پرو عمران خان, کچھ کیا ہیں جی جو پرو پی ایم ایل این تو ہیں لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, کچھ کیا ہیں جی وہ پرو پی ایم ایل این بھی ہیں اور پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, کچھ کیا ہیں جی وہ پرو عمران تو ہیں لیکن پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اب یہ جو اتنی ساری اس میں یہ جہتیں بن گئی ہیں, قسمیں آ گئی ہیں, اس میں ہم اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. کئی لوگ تو صرف مشہور ہونے کے لیے فرینکلی اسپیکنگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے میڈیا میں کہ وہ جان بوجھ کے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں. پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ پی ٹی آئی اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلو تھے, یہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھیڑتے تھے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر, تاکہ وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولنگ شروع ہو جائے اور پھر ہم ذرا ایک اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک فیم کریٹ کر لیں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کئی طرح کی اب صحافت ہو رہی ہے. اب آپ نے باتیں کی ہیں, دیکھیں میرے خیال کے مطابق ایک جرنلسٹ کو آئین, قانون اور جمہوریت پہ کمپرومائز اور بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اسے اسٹینڈ لینا چاہیے. ہر وہ چیز جس کے اندر اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہو اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے یا اس ایشو پہ نہ لکھے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس میں انوالو ہی نہ ہو. یہ تو بہت آئیڈیل باتیں سنیں نا, سن لینا سر. تیسری بات یہ ہے کہ جرنلزم ہومیوپیتھک نہیں ہونی چاہیے. جرنلزم وہ ہے جو کنوکشن کے ساتھ ہو. ایک ایشو ہے, اس ایشو پہ میں انالائز کروں اس کو, اس ایشو پہ جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ کھڑا ہو کے اس کنوکشن کے ساتھ سٹوری کروں. ہاں, اس کنوکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ آف دا ورژن جو ہے اس کو نہ وہ 30 چاقو چھریاں لے گئے آپ نہیں, وہ نہیں ہے. اس کا ورژن میں ضرور دوں, لیکن ایک بیلنسنگ ایکٹ جب ہو رہا ہو تو میں پرنسپلس کو سامنے رکھوں, شخصیات کو سامنے نہ رکھوں. اور سب سے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کے لیے واچ ڈاگ ہو.
بالکل ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں. اور فیک نیوز، اگر فیک نیوز کے نتیجے میں میرے ویوز اور سبسکرائبرز 1 ملین بھی ہو جاتے ہیں، مجھے قطعاً ان کے اوپر وہ نہیں ہمارے جانا تو آپ نے چاہیے. جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی کی نا. جی لیکن میں عرض کروں فیک نیوز کیوں پاپولر بدقسمتی سے پاکستان میں ہو رہی ہے. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا پولرائزیشن، کیوں کہ سوٹیبلٹی. اب ایک فیک نیوز جو کسی گروپ کو، کسی جماعت کو، کسی ادارے کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ سوٹیبلٹی میں اس کو پاپولر کرتا ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں آخری اس پہ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے صافی وہ ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے ویسے؟ سن لے، ہے صافی وہ ہے جو انپریڈکٹیبل ہو. جی اور ایک اور بات بھی ہے، یہ جو مالکان ہیں ہاں، مالکان ان کے اوپر بھی اگر ہم بات نہیں کریں گے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادتی کریں گے. میں جب جرنلزم میں آیا تھا اس ٹائم ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بڑا مضبوط ہوا اب تو کرتا گیٹ تھا. کیپر کا بالکل ہی ایک رول ڈفرینٹ ہو گیا. تو یہ جو مالکان ہیں یہ اپنے ایجنڈاز چلائیں گے تو کریڈیبلٹی ڈیفینیٹلی خراب ہوگی. خراب ہو. بالکل ایسے چینلز ہیں جن پہ کوشچنز اٹھتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں نا، جب مالکان یا اس طرح کے جو میڈیا والے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اگر وزارتوں میں چلے جائیں گے تو ان کے پھر میڈیا ہاؤس کی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، صرف ایک کو نہیں میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ آپ جن آپ کی بات کر رہے ہیں، پارشیلٹی کیا ہے، امپارشیلٹی کیا ہے، وہ تو پھر سب کو پتہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، کوشچن تو ہوگا. تو پھر کیا آپ اپنے ہاؤس کو انڈیپینڈنٹ میڈیا کہہ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو یہ بہت سارے سوری پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے سوالات ہیں. یہ بھی جاتے جاتے کہ دیکھیں ہماری یونینس کہاں ہے پریس فریڈم کے حوالے سے، ورکنگ جرنلسٹ کے حوالے سے یونین کا رول بالکل ختم، انفیکٹو ہو چکی ہیں. وہ تو جیسے میں آپ کو بتاؤں، نہیں اس میں وجہ ہے نا، جتنی سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن ہے اسی پولرائزیشن کی ریفلیکشن ادھر بھی ہے. ان کے اندر بھی ہے. تو سوسائٹی سے ہٹ کے تو نہیں دیکھا جا سکتا وہ صاف. یہ پارٹ آف میڈیا از پارٹ آف سوسائٹی. بالکل. تو ہم نے اسی طرح ایڈ کرنا ہوتا ہے. جاتے جاتے میں ایک شیئر کر دوں کہ خضدار میں آپ کو پتہ ہے جو پریس فریڈم ڈے تھا اسی دن اتفاق سے ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں خضدار کے پریس کلب کے جو صدر ہیں اور مقامی صحافی ہیں وہ اس میں جام حق شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی پریس فریڈم ڈے کا ایک ڈلیما ہے ہمارے ملک میں کہ جو سیفٹی ہے جرنلسٹ کی، دیکھیں آپ، ولنریبلٹی ہے جو اس کی، وہ خاص طور پہ ہمارے کانفلکٹ زونز میں ہم دیکھتے ہیں، بلوچستان میں، کے پی میں. اور اب تو وہ جو ولنریبلٹی ہے وہ صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اب پولیٹیکل انولنریبلٹی بھی آ گئی ہے نا. بالکل یہ بھی چیلنجز ہیں میڈیا کے لیے. اسی لیے وہ جو بات پہلے ہم کر رہے تھے تمام چیفز کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہ جناب بیلنس، آئین اور اپنی جو رول ہے اس کے اندر آپ رہیں. بہرحال بنیادی طور پہ جو اور خاص پریس طور پہ فریڈم ڈے میڈیا ہے اس میں ٹیک اوے یہی ہے کہ سینسرشپ، سیلف سینسرشپ، فیک نیوز، ان سب سے جان چھڑانی ہے تو تب بھی بات آگے بڑھے گی. رسپانسبلی ورنہ بیہیو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. ورنہ کسی کی عزت نہیں رہے گی، اور خاص کر ہم صحافیوں کی تو بالکل نہیں رہے گی. ویسے ہی نہیں ہے بھائی کون صحافیوں کی کون عزت کرتا ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں کیا جانے دیں آپ. آپ پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا آپ کو تو جعلی اچھا، صحافیوں پہ. وہ تو ٹھیک ہی ہے نا. ہاں لیکن وہ جعلی میں اصلی کتنے رگڑے جائیں گے؟ ہاں، یہ اب جب وہ رگڑ جا چکے ہوں گے پھر جا کے پتہ چلے گا وہ اصلی ہے. یہ تو چلے ٹھیک ہے. یہ پنجاب پولیس یار، پھر آپ باتیں کرتے ہیں. کچھ بھی آپ بتائیں میں روز پنجاب جانا ہوتا ہے. میجیکل پولیس ہے یہ. کون سی میجیکل؟ میجیکل کیا مطلب ہے؟ جادو چمتکار، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یار. یہ وہ آپ کو پتہ ہے پولیس یہ کے آپ بارے میں پنجاب پولیس سے میری یار خدا کا واسطہ میں رات کو جاتا ہوں نا تو کچھ دن پہلے ایسے ہوا مجھے جس کو راستے میں مرضی روک ہاتھی لیا. بنا دیں، جس کو سنیں نا، مجھے راستے میں روک لیا. تو رات کو لیٹ نائٹ تھا میں کافی. مجھے انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی گھر جا رہا ہوں. کہتے یہ کون سا ٹائم ہے گھر جانے کا؟ میں نے کہا یار 3 طرح کے لوگ اس ٹائم آپ کو نظر آئیں گے. میں نے کہا ایک پولیس والے، ایک مینیجر نے کہا، میں نے کہا آپ کو کتے اس ٹائم سے ڈاگس نظر آتے ہیں، اور تیسرا میں نے کہا یہ صافی نظر آئیں گے رات کو لیٹ نائٹ واپس آ رہے ہوتے ہیں نیوز کا کام ختم کر کے. تو میں نے کہا میں نہ پولیس والا ہوں نہ کتا ہوں، میرے خیال میں انسان ہوں. انہوں نے کہا سر آپ پہلے بتاتے اور آپ نے گاڑی کے اوپر پریس کیوں نہیں لکھوایا ہوا؟ میں نے کہا جی میں چھوٹا سا 2 ٹکے کا صحافی ہوں.
اس لیے میں نے پریس نہیں لیا. اصل میں جو جینوئن جو پریس ہے وہ تو ڈپریس ہے آج. تو ڈپریس لکھوا لے ہمارے اپنے اپنی گاڑی میں ڈپریس لکھوائے. میں تو لکھوانے کو تیار ہوں بھائی, میں ایسے ہی ڈپریس ہوں. انصاف اس ملک میں ملتا نہیں, بس ایسے ہی چلتا ہے. آپ سے اس پریس فریڈم ڈے کی یاد میں جو ہونے والا پروگرام ہے اس میں آپ نے ہمیں بھی ایک بینچ مارک کے اوپر پرکھنا ہے, دیکھنا ہے, اور آپ سے ایک دفعہ پھر کمٹمنٹ ہے کہ انالیسس کو اور ہارڈ فیکٹس نیوز کو ڈفرینشیٹ کریں گے اور اپنی خواہش کو خبر نہیں بنائیں گے. تو اجازت دیجیے, اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں, اور پیر بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ اس کو سنیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.